اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اس میں ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر قربانی کا جانور ایسا ہو جس پر اون ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اون کا جس قدر رواں ہے، ہر روئیں کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اور فرمایا کہ بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، عنقریب وہ میری رہنمائی کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ سے نکلے تو اتنا بڑا معجزہ تھا، لیکن سوائے ایک شخص کے کوئی ایمان نہ لایا، حضرت لوط علیہ السلام، جو ان کے رشتے میں بھتیجے لگتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ تھے، تو وہاں سے نکل کھڑے ہوئے کہ اللہ میری رہنمائی کرے گا۔ اب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے کرتے عمر بیت گئی، 90 یا 95 سال عمر ہو گئی، تو دعا کیا کہ رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فکر لہا کوئی کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ کا دین کیسے چلے گا؟ ہمیں کیا فکر ہوتی ہے کہ ہماری یہ چیزیں کون، ہمارے گھر کون، ہماری پراپرٹی کون لے گا؟ لیکن ایک نبی کی سوچ دیکھیں کہ اللہ کے دین کے لیے اولاد مانگ رہے ہیں۔ فرمایا رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دے دی۔ سبحان اللہ۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا۔ بچے تو ویسے بھی پیارے لگتے ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں، جب دوڑتے ہیں تو وہ اور زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ قال یا بنی انی اری فی المنام، تو فرمایا میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہیں تو ان کو ذبح کریں، بلکہ اس لیے پوچھ رہے تھے، وہ جج کر رہے تھے کہ میں نے تو نیک اولاد کی دعا مانگی تھی، اس بچے کے اندر صالحیت کتنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی، ابا جان آپ کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ جب اللہ کا حکم پا کر دونوں باپ بیٹا مینا کی طرف روانہ ہوئے تو ادھر شیطان ایک بڑے بزرگ اور پیر کی شکل میں حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کا شوہر آپ کے بیٹے کو کہاں لے گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ کسی کام کے لیے گئے ہیں۔ تو کہنے لگا نہیں، وہ تو اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کا نام سنتے ہی حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ شاید تو شیطان ہے جو مجھے بہکانے آیا ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کے حکم پہ قربان ہیں۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو کے نکلا۔ آج ہمیں بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن حضرت ہاجرہ جیسا ایمان ہوگا تو شیطان کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ یہ تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو کہتا ہے اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو وہ بھی اللہ کا نام سن کے کہتے ہیں تم شیطان ہو، دفع ہو جاؤ، اللہ پہ ہماری جان قربان ہو جائے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ ماں دیکھیں اور بیٹا دیکھیں۔ اور پھر شیطان نے بس نہیں کی، وہ تو کوشش میں لگا ہوا ہے ہمیں اس جنت سے، اپنے رب کی رضا سے محروم کرنے میں۔ وہ مایوس نہیں ہوتا، انسان کو مایوس کرتا ہے۔ دوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں شیطان نے بہکایا ہے، اللہ کبھی ایسا ظالمانہ حکم نہیں دے سکتا۔ کتنی دلیل سے اس نے بات کی۔ تو تم نبی تھے تو وہی جلی آتی نا، یہ خواب تو خواب ہے، تم ایک خواب دیکھا اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے۔
تو انہوں نے کہا دفع ہو جاؤ، لین دور ہو جا. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، دفع ہو جاؤ. تو وہ آ کے جمرہ اولا کے پاس ایک دیو کی صورت بنا کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہاں سے تو میں آپ کو بالکل نہیں گزرنے دوں گا. تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 کنکریاں دی اور فرمایا اس کو مارو. تو پھر وہ بھاگ کر جمرہ وسطیٰ کے پاس کھڑا ہو گیا. پھر وہاں جبرائیل امین آئے اور پھر وہاں 7 کنکریاں ماری اور پھر بھاگ کر جمرہ عقبہ کے پاس کھڑا ہو گیا اور دیو کی شکل بن کے اس نے کہا یہاں سے تو بالکل نہیں گزرنے دوں گا. تو پھر جبرائیل امین آئے تو انہوں نے 7 کنکریاں دی اور زمین میں دھنس کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گزر کے آگے چلے گئے جہاں قربانی کرنا تھی. تو قرآن باپ بیٹے کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے. یہ آج لاکھوں حاجی یہ جمرات کو جو کنکریاں مارنی ہیں اس سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو شکست دی تھی اور اس کے جال میں نہیں آیا تھا، اس کی چال میں نہیں آیا تھا، ہم بھی اسی طرح اے اللہ تیری پیروی کریں گے. وہ جو کیفیت تھی باپ اور بیٹے کی، قرآن نے اس کو کوٹ کیا، لوگ قیامت تک پڑھیں گے. فرمایا فلما اسلما، بس وہ جب باپ بیٹا دل سے راضی ہو گئے. کتنی بڑی بات، نہ باپ کے دل میں کوئی ملال ہے کہ بڑھاپے کی اولاد، اور نہ بیٹے کے دل میں کوئی ملال ہے کہ یہ کون سی قربانی ہے. سبحان اللہ. تو ہم بھی اپنے جائزے لیں. کبھی اللہ کا حکم پا کر بادل نخواستہ ہم عمل کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی یہ کیفیت عطا فرمائے. اسی لیے اہل زبان جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کے آنسو نکل آتے ہیں اور اس کی ہچکی بن جاتی ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں اور روانی سے گزر جاتے ہیں. فلما اسلما، یہ باپ بیٹے کے دل اندر کی کیفیت قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ باپ بیٹا دل سے راضی ہو گئے، نہ کوئی گلہ ہے نہ کوئی شکوہ ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ کے حکم پہ راضی ہو گئے. فرمایا وَتَلَّهُ الْجَبِينَ، اور اس نے اسے پیشانی کے بل گرا دیا. یعنی کہیں چھری پھیرتے ہوئے میری چھری رک نہ جائے اگر میرے بیٹے کی شکل پہ میری نظر پڑے تو. یہ کتنا بڑا امتحان تھا. اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان آپ مجھے رسی سے باندھ دیجئے کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ تڑپتا ہے تو میں بھی تڑپوں گا تو میرے کپڑے رنگین ہو جائیں گے اور میری ماں کو دیکھ کے غم لگے گا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو رسی سے باندھ رہے ہیں اور قرآن فلما اسلما وہ کیفیت بیان کر رہا ہے. کوئی ملال نہیں، کوئی مایوسی نہیں، کوئی غم نہیں. اللہ ہمیں بھی ایسی رضا اللہ کی عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے دلوں کو شرح صدر عطا فرمائے اس کے حکموں پر. تو وہ پیشانی کے بل لٹا کے بالوں سے پکڑ کے اور اللہ اکبر کہہ کر گلے پہ چھری پھیر دی، آنکھیں بند کر لیں. فرمایا وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے اسے پکارا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے اسے پکارا. اَيَّا ابراہیم، اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، یقیناً تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبین، بے شک اس میں کھلی آزمائش تھی، بے شک اس میں کھلی آزمائش تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے اسے فدیے میں دے کر، ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر ہم نے اسے چھڑا لیا. سبحان اللہ. جنت سے مینڈا لایا گیا اور کہا اس کو ذبح کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فعل اتنا پسند آیا. فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کا ذکر آنے والی نسلوں میں چھوڑ دیا. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو آج تک ان کی سنت زندہ ہے اور قیامت تک رہے گی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم بعد آنے والی نسلوں میں تمہارا نام چھوڑ دیں گے. سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں. سبحان اللہ.
سبحان اللہ، اللہ تبارک ہم سب کو بھی ایسی کیفیت عطا فرمائے، یہ قربانیاں کرتے ہوئے، اور ہم خوشی سے قربانیاں کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو مارتے رہو اور اپنے باپ حضرت ابراہیم کے دین پر چلتے رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما